کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ دین اسلام میں کیا ہے۔ جس طرح تمام نبیوں کے سردار اور سرخیر اور جرنیل تمام نبیوں میں بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ مقام اور مرتبہ اور رتبہ رکھنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، یوں ہی تمام امتوں میں نبیوں کے بعد جس کو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے الفاظ میں یوں فرمایا تھا کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر، مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مقام اور مرتبہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ خلیفہ اول ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، خلیفۃ الرسول ہے اور خلیفۃ المسلمین ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام، یہ فطرتاً مسلمان تھے۔ فطرتاً کہتے ہیں پیدائشی مسلمان، دنیا میں آئے تو مسلمان ہی تھے۔ شراب کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ نبی علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ابھی ابوبکر صدیق کلمہ اسلام نہیں پڑھے تھے۔ یہ تقریباً 38 سال کا جو دور گزرا، اس دور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، شرک کے قریب نہیں گئے۔ اور اس امت میں سب سے پہلے بتوں کو توڑنے والے بھی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ کئی سالوں سے یہ واقعہ ہم نے رکھا، جس کو مختصر سے مختصر کیا جا رہا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے ہیں، معصوم بچے ہیں، ابھی اسلام کا دور دور تک کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ ابھی پورا مکہ دلدل میں، گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں بھٹکا ہوا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی اور ہر طرف غفلت ہی غفلت تھی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہ لوگ واضح گمراہی کے اندر تھے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، قرآن تو بالفاظ دیگر یوں کہہ رہا ہے کہ ساری قوم جہنم کی دہلیز تک پہنچ چکی تھی۔ ایسے کھٹن حالات میں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ تو ابھی دنیا میں ایک ضلالت تھی اور گھٹا ٹوپ تاریکیاں تھی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ جب پورا مکہ وہ بتوں کی عبادت پر فخر محسوس کرتے تھے، بیت اللہ کے اندر انہوں نے 360 بتوں کو نصب کیا ہوا تھا۔ ہر پریشانی پر، ہر مشکل پر، ہر مصیبت پر، ہر بیماری پر، ہر ڈپریشن پر انہوں نے ایک ایک بت کے سامنے سر کو جھکانا تھا اور منت مانگنی تھی۔ جب ہر طرف بتوں کی عبادت تھی، پوجا پاٹ تھا اور راج تھا، ابوبکر صدیق چھوٹے تھے، ان کے والد ابو قحافہ عثمان ایک دن بت کدے لے گئے بت خانے پہ، اور وہاں جا کر وہ یہ سمجھنے لگے اور سوچنے لگے یہ میرا بچہ بھی بچپن سے بتوں کی عبادت میں لگے گا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا، یہ ابوبکر صدیق پہلے اسے جیب میں ایک پتھر لے کر گئے تھے، جہاں وہاں باپ دوسروں بتوں کی عبادت میں لگ گئے، یہاں انہوں نے بتوں کی پٹائی شروع کر دی۔ کسی کے بازو توڑ دیے، کسی کے ہاتھ توڑ دیے، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کے ٹانگ توڑ دی۔ یہ ابوبکر صدیق معصوم بچے ہیں۔ باپ نے اپنی عبادت پوجا پاٹ مکمل کی، بیٹے کو روکا، ڈانٹا، تنبیہ کی، ماں کے پاس لایا اور کہا تمہارے بیٹے نے آج یہ شرارت کی ہے۔ کہا چھوٹا بچہ ہے، چھوڑ دو، اے ابو قحافہ چھوڑ دو۔
یا امۃ اللہ بتحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی۔ اے ابو قحافہ اس بچے کو چھوڑ دو، رب کعبہ کی قسم جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تھا میں خوشخبریاں سنا کرتی تھی کہ اس کا نام آسمان میں صدیق ہوگا اور آخری نبی آئیں گے ان کا رفیق ہوگا، غار میں بھی ساتھ ہوگا، مزار میں بھی ساتھ ہوگا۔ اے ابو قحافہ اسے چھوڑ دو۔ یا امۃ اللہ بتحقیقی ابشری بالولد العتیقی، یہ وہ بچہ آئے گا تیرے بطن سے، مجھے یہ خوشخبری ملی، یہ مجھے پیغام مصدع دیا گیا کہ وہ بچہ تیرے پیٹ سے آنے والا ہے جسے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کریں گے۔ یہ فطرتاً مسلمان ہے، فطرتاً اسلام کی شکنجے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ